پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب امیلیا میری ایئرہارٹ کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی تیسری اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ میری اس کتاب کے صفحہ نمبر 21 سے لے کر صفحہ نمبر 30 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی تیسری اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1924 میں ہی امیلیا میری ایئرہارٹ کے والدین کے درمیان طویل عرصے سے جاری گھریلو ناچاکی کے باعث طلاق بھی ہو گئی تھی۔ پھر امیلیا میری ایئرہارٹ کی والدہ امیلیا جین اوٹس ایئرہارٹ اپنی پیاری بیٹی کو لے کر علاج کی غرض سے کینیڈا کی ریاست البرٹا کے شہر بینف پہنچیں، اور پھر ان کے اس سفر کا اختتام امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر بوسٹن میں ہوا، جہاں پر کیا جانے والا امیلیا میری ایئرہارٹ کا آپریشن نسبتاً زیادہ کامیاب رہا۔ اپنے علاج معالجے سے فارغ ہونے کے بعد امیلیا میری ایئرہارٹ نے دوبارہ سے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور وہ دوبارہ کولمبیا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے گئیں، لیکن میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخلے بند ہو چکے تھے، اور امیلیا میری ایئرہارٹ کی والدہ نے بھی ان کے مزید تعلیمی اخراجات کے لیے پیسے نہ ہونے کے باعث ٹیوشن فیس اور دیگر تعلیمی اخراجات کی ادائیگی کرنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ امیلیا میری ایئرہارٹ کی دوبارہ سے عملی زندگی میں آمد۔ سن 1925 میں امیلیا میری ایئرہارٹ کو بوسٹن کے ایک اسکول میں ٹیچر کی جاب مل گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی انہیں بوسٹن کی خواتین کے ایک تصفیہ گھر یا سماجی مرکز میں ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے بھی جاب مل گئی تھی، جس کا نام ڈینیسن ہاؤس تھا۔ اس وقت امیلیا میری ایئرہارٹ کی رہائش گاہ امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر میڈفورڈ میں واقع تھی۔ امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر میڈفورڈ میں رہائش کے دوران امیلیا میری ایئرہارٹ نے دوبارہ سے ہوا بازی کے شعبے میں اپنی دلچسپی ظاہر کی، اور انہوں نے امریکی ایروناٹیکل سوسائٹی کے بوسٹن میں واقع مرکز سے دوبارہ ہوا باز بننے کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا، جہاں پر انہیں بوسٹن کی رکنیت کے ساتھ ساتھ نائب صدر کے عہدے کے لیے بھی منتخب کر لیا گیا۔ اس انتخاب کے بعد امیلیا میری ایئرہارٹ کو ایک غیر فعال ایئرپورٹ کو، جو کہ کوئنسی میں واقع ہے اور جس کا نام ڈینیسن ایئرپورٹ ہے، امریکی ایروناٹیکل سوسائٹی کی جانب سے امیلیا میری ایئرہارٹ کو اس ڈینیسن ایئرپورٹ کو دوبارہ فعال بنانے اور اسے سنبھالنے کی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی تھیں۔ سن 1927 میں امیلیا میری ایئرہارٹ نے اپنی اس مختصر سی بچت کی آمدنی سے سرمایہ کاری کر کے اس ایئرپورٹ کو نہ صرف یہ کہ فعال کر دیا تھا، بلکہ انہوں نے اس ایئرپورٹ سے اپنی پہلی فضائی پرواز کا مظاہرہ بھی پیش کر دیا۔ امیلیا میری ایئرہارٹ نے بوسٹن میں کنر ایئر کرافٹ کے سیلز نمائندے کے طور پر بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے بوسٹن کے مقامی اخبارات میں فضائی سفر کی اہمیت کے موضوع پر تشہیری مضامین بھی تحریر کرنے شروع کر دیے تھے۔ جب امیلیا میری ایئرہارٹ کی شہرت بڑھنے لگی تو انہوں نے بوسٹن میں خواتین کی ایک انجمن بھی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امیلیا میری ایئرہارٹ بحر اوقیانوس کو فضائی سفر کے ذریعے طے کرنے والی پہلی خاتون ہوا باز۔ سن 1928 میں
امیلیا میری ایئر ہارٹ نے بحر اوقیانوس کو اپنی تنہا فضائی پرواز کے ذریعے طے کرنے کا شاندار کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور اس طرح سے امیلیا میری ایئر ہارٹ دنیا کی پہلی ایسی خاتون ہوا باز بن گئی تھیں جنہوں نے بحر اوقیانوس کو فضائی سفر کے ذریعے طے کیا تھا۔ امیلیا میری ایئر ہارٹ کے شاندار کارنامے کو سر انجام دینے میں ان کے پبلشر جارج پالمر پٹنم کا بھی کردار بے حد اہم تھا، جن کی بدولت امیلیا میری ایئر ہارٹ کو یہ شاندار کامیابی ملی تھی۔ امیلیا میری ایئر ہارٹ نے بعد میں جارج پالمر پٹنم سے شادی بھی کر لی تھی۔ امیلیا میری ایئر ہارٹ کی اس مہم جوئی میں شامل ان کی ٹیم کے دیگر اراکین کے نام درج ذیل ہیں: ولمر لوئر سٹولٹز، لوئس ایڈورڈ گارڈن۔ 17 جون سن 1928 کو امیلیا میری ایئر ہارٹ کا ہوائی جہاز، جس کا نام فوکر F-7B-3M فرینڈشپ تھا، وہ ٹرپاسی ہاربر سے یعنی نیو فاؤنڈ لینڈ سے بحر اوقیانوس کے لیے اپنے اس فضائی سفر پر روانہ ہوا۔ اس ہوائی جہاز کو ولمر لوئر سٹولٹز اور ان کے کو پائلٹ اور جہاز کے میکینک لوئس ایڈورڈ گارڈن اڑا رہے تھے۔ اس ہوائی جہاز نے 20 گھنٹے اور 40 منٹ کے فضائی سفر کے بعد بحر اوقیانوس کا فضائی سفر مکمل کرنے کے بعد پوول کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں لینڈ کیا، جو کہ برطانوی کاؤنٹی کارمرتھائن شائر میں واقع ہے۔ 19 جون سن 1928 کو امیلیا میری ایئر ہارٹ وولسٹن ساؤتھ ہیمپٹن پہنچی، جہاں پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وہاں پر ایک آئرش خاتون ہوا باز لیڈی میری ہیتھ، جنہوں نے برطانیہ کا خواتین کا ہوا بازی کا پہلا لائسنس حاصل کیا تھا، انہوں نے اپنا ذاتی ہوائی جہاز، جس کا نام ایورو ایوین تھا، وہ لیڈی میری ہیتھ نے اپنا یہ ہوائی جہاز ایورو ایوین امیلیا میری ایئر ہارٹ کو تحفتاً دے دیا تھا، جس سے امیلیا میری ایئر ہارٹ نے فوری طور پر بذریعہ کارگو بحری جہاز امریکہ روانہ کر دیا تھا۔ 6 جولائی سن 1928 کو امیلیا میری ایئر ہارٹ کی نیو یارک امریکہ میں واپسی ہوئی تو امریکی صدر کیلون کولج نے وائٹ ہاؤس میں ان کا شاندار اور پرتپاک استقبال کیا۔ امیلیا میری ایئر ہارٹ کی شادی اور ان کی ذاتی زندگی۔ 23 نومبر سن 1928 کو امیلیا میری ایئر ہارٹ کی منگنی بوسٹن کے ایک کیمیکل انجینئر سیمیول چیپمن سے طے ہو گئی تھی، اور اسی دوران امیلیا میری ایئر ہارٹ کی ملاقات ایک پبلشر جارج پالمر پٹنم سے بھی ہو گئی تھی۔ سن 1929 میں جارج پالمر پٹنم کی اپنی بیوی ڈورتھی بنی پالمر سے طلاق ہو گئی تھی، اور اس طلاق کی وجہ ڈورتھی بنی پالمر کا اپنے ایک بوائے فرینڈ جارج وے ماؤتھ کے ساتھ ان کا ایک معاشقہ تھا۔ جارج وے ماؤتھ کے ساتھ ڈورتھی بنی پالمر کا یہ معاشقہ سن 1927 میں شروع ہوا تھا۔ ڈورتھی بنی پالمر کو طلاق دینے کے بعد جارج پالمر پٹنم نے امیلیا میری ایئر ہارٹ کو کئی مرتبہ شادی کی پیشکش کی، لیکن امیلیا میری ایئر ہارٹ مسلسل انکار کرتی رہیں۔ 7 فروری سن 1931 کو بالآخر امیلیا میری ایئر ہارٹ نے شادی کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، اور اس طرح اسی روز یہ شادی کی تقریب جارج پالمر پٹنم کی والدہ ایما فرانسس فاکنر کے گھر پر واقع امریکی ریاست کنیکٹیکٹ کے شہر نیو اینک میں منعقد ہوئی۔
امیلیا میری ایئرہارٹ کی دنیا کے فضائی سفر پر روانگی۔ سن 1936 میں امیلیا میری ایئرہارٹ دنیا کے فضائی سفر پر روانگی کے لیے منصوبہ کرنے والی دنیا کی پہلی خاتون ہواباز تھیں۔ یہ پرخطر سفر 47,000 کلومیٹر طویل تھا۔ اس سفر کے لیے پرڈیو یونیورسٹی نے لاک ہیڈ ایئر کرافٹ کمپنی کو الیکٹرا 10E ہوائی جہاز کی خریداری کے لیے 50,000 امریکی ڈالر کے خطیر فنڈز مہیا کیے تھے، جسے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں واقع بربینک کی لاک ہیڈ کی فیکٹری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 1 جون 1937 کو امیلیا میری ایئرہارٹ کی یہ تاریخی فلائٹ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی سے اپنے اس طویل سفر پر روانہ ہوئی۔ 29 جون 1937 کو یہ فلائٹ بحر الکاہل کے جزیرے نیو گنی کے شہر لائی کی ایئر فیلڈ پر پہنچی۔ اس وقت تک امیلیا میری ایئرہارٹ نے 35,000 کلومیٹر کا طویل فضائی سفر کا فاصلہ طے کر لیا ہوا تھا۔ 2 جولائی سن 1937 کو نیو گنی کے مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے امیلیا میری ایئرہارٹ کا ہوائی جہاز لائی کی ایئر فیلڈ سے ہاولینڈ آئی لینڈ جانے کے لیے روانہ ہوا، جو کہ وہاں سے 4,100 کلومیٹر دور تھا۔ ہاولینڈ آئی لینڈ پر محفوظ لینڈنگ کی غرض سے امریکی کوسٹ گارڈز نے اپنا ایک بحری جہاز جس کا نام USCGS اٹاسکا تھا، جو کہ ایک لیک کٹر کلاس کا بحری جہاز تھا اور جسے 1929 میں آپریشنز کے لیے لانچ کیا گیا تھا، اسے تعینات کر دیا گیا تھا تاکہ وہ امیلیا میری ایئرہارٹ کے ہوائی جہاز کو درست نیویگیشن رہنمائی کی سہولت کاری فراہم کر سکے۔ لیکن USCGS اٹاسکا کا نیویگیشن عملہ اپنی ناتجربہ کاری کے باعث امیلیا میری ایئرہارٹ کے ہوائی جہاز کو درست نیویگیشن معلومات دینے میں ناکام رہا۔ USCGS اٹاسکا میں آواز اور مورس کوڈ دونوں کی مدد سے پیغام رسانی کی جا سکتی تھی۔ USCGS اٹاسکا نے اپنی فریکوینسی کو 3,105 کلو ہرٹز کی غلط فریکوینسی رینج پر اپنا ریڈیو سیٹ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ریڈیو پیغامات ٹوٹے ہوئے سگنل کی شکل میں موصول ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ریڈیو اینٹینا RDF بھی غلط سمت میں نصب کیا ہوا تھا۔ USCGS اٹاسکا کے ریڈیو ٹرانسمیٹر عملے کے ارکان کے نام درج ذیل تھے: فریڈرک اسٹیفن گورنر اور لیو جارج بیلٹس۔ 2 جولائی سن 1937 کو USCGS اٹاسکا کو ہاولینڈ آئی لینڈ کے مقامی وقت کے مطابق صبح 7:40 کے مطابق امیلیا میری ایئرہارٹ کے ہوائی جہاز سے جو انہیں آخری ریڈیو پیغام موصول ہوا تھا، اس کے مطابق وہ ہاولینڈ آئی لینڈ سے صرف 100 میل کی دوری پر پرواز کر رہے تھے، لیکن اس وقت تک ان کے پاس ہوائی جہاز میں صرف 30 منٹ کی پرواز کا ایندھن باقی رہ گیا تھا، اور یہ بھی کہ انہیں ہاولینڈ آئی لینڈ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی USCGS اٹاسکا بحری جہاز نظر آ رہا تھا، اور وہ سطح سمندر سے محض 1,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے تھے۔ 2 جولائی سن 1937 کو ہاولینڈ آئی لینڈ کے مقامی وقت کے مطابق صبح 7:58 پر USCGS اٹاسکا بحری جہاز کا رابطہ امیلیا میری ایئرہارٹ کے ہوائی جہاز لاک ہیڈ ایئر کرافٹ الیکٹرا 10E سے منقطع ہو گیا تھا۔ ریڈیو مین
لیو جارج بیلارڈس اور فریڈرک اسٹیفن گورنر نے امیلیا میری ایئرہارٹ کے ہوائی جہاز سے رابطہ کرنے کے لیے انہیں متعدد وائس ٹرانسمیشن اور مورس کوڈ سگنل بھیجے، لیکن انہیں امیلیا میری ایئرہارٹ کے ہوائی جہاز سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ سن 1970 میں امریکی بحریہ کے ایک ریٹائرڈ کیپٹن لارنس فرائی سیفرڈ کی طویل تحقیقات کے مطابق یہ حادثہ خراب منصوبہ بندی، کمیونیکیشن آلات کی خرابی اور درست ایویشن فیصلے کرنے کی عدم صلاحیت کے باعث پیش آیا تھا، جن میں امیلیا میری ایئرہارٹ کے ہوائی جہاز لاکہیڈ الیکٹرا 10E میں نصب بینڈکس کمپنی کا تیار کردہ ریڈیو ڈائریکشن فائنڈر یا جسے RDF بھی کہا جاتا ہے کا اینٹینا بھی شامل تھا۔ امریکی بحریہ نے اس حادثے کے فوراً بعد ہی ہاؤلینڈ آئی لینڈ کے ارد گرد تمام بحری علاقے کی ناکہ بندی کر کے چھان بین شروع کر دی، لیکن انہیں اس حادثے کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ 5 جنوری سن 1939 کو جج کلیرنس ایلیٹ کریگ کی لاس اینجلس سپیریئر کورٹ نے 18 ماہ کی تلاش کے بعد بالآخر امیلیا میری ہارٹ کو مردہ قرار دے دیا۔ 21 مئی سن 1939 کو امیلیا میری ایئرہارٹ کے شوہر جارج پالمر پٹنم نے امیلیا میری ایئرہارٹ کی وفات کے اس عدالتی اعلان کے بعد امریکی ریاست نیواڈا کے شہر بولڈر سٹی کی رہائشی ایک 19 سالہ مصنفہ خاتون جین میری کونسائنی جیمز سے بولڈر سٹی نیواڈا میں تیسری شادی کر لی۔ سن 2024 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر چارلسٹن کی ڈیپ سی ویژن کمپنی نے اپنی ایک انڈر واٹر وہیکل کے سونار کے ذریعے ہاؤلینڈ آئی لینڈ کے قریب حادثے کے مقام سے سمندر کی 16,000 فیٹ کی گہرائی میں سمندری فرش پر موجود ایک ایسی شے کی سونار تصویر حاصل کی ہے جو ہو بہو امیلیا میری ایئرہارٹ کے ہوائی جہاز لاکہیڈ ایئرکرافٹ الیکٹرا 10E سے مماثل ہے۔ اس سونار تصویر کے ابتدائی مشاہدے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈوبے ہوئے ہوائی جہاز کی تصویر ہے اور اس پر اب مزید تحقیق جاری ہے۔ ختم شد۔